ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تشریف لے گئے۔ آپ نے سنا ہے، ابھی آپ سن رہے تھے، یزیدیوں سے 1 رات کی مہلت مانگی۔ کس نے؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ امام علی مقام نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ اور کس بات کے لیے مہلت مانگی؟ کہ رات بھر جی بھر کے ہم کو اپنے رب کی بندگی کر لینے دو۔ سبحان اللہ، کیسا پیار ہے امام علی مقام کو اللہ کی بندگی سے۔ پوری رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ فجر کی اذان ہوئی۔ اذان کس نے جی؟ کربلا میں 10 محرم کو امام حسین کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دی۔ امامت کے مصلی پہ امام حسین بیٹھے ہیں۔ یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے دیکھا کہ امام حسین کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے پورے بال کالے تھے۔ کیسے بال تھے؟ پورے بال کالے۔ مگر 10 محرم کو ایک ہی دن کا معاملہ ہے نا، صبح کے ٹائم پورے بال کالے، اور جب کربلا کی شہادتیں سب ہوتی گئیں، آخری شہادت جو حضرت علی اصغر کی ہوئی ہے، آپ لاشے حضرت علی اصغر کو لے کے جب خیمے میں لوٹے ہیں تو غموں کی وجہ سے آپ کے پورے سر اور داڑھی شریف کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کتنا بڑا صدمہ امام علی مقام کے قلب مبارک کو پہنچا ہوگا۔ 9 محرم کی رات امام حسین کی زوجہ محترمہ ہلکا سا غنودگی آ گئی آپ کو۔ آپ نے کیا دیکھا؟ کربلا کے میدان میں ایک نقاب پوش بیوی ہے، اپنے بالوں سے کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے، کربلا کی زمین صاف کر رہی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا، ماں آپ کون ہیں؟ اس بیابان میں، اس جنگل میں آپ یہ زمین کیوں صاف کر رہی ہیں؟ بالوں سے بولتی۔ آپ فرماتی، بیٹا میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ کون ہوں؟ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا اماں یہ زمین کیوں صاف کر رہی؟ کہا بیٹا کل میرا لال حسین شہید ہو کر اسی جگہ پر گرے گا۔ میں زمین اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ میرے لال کو کوئی کنکر نہ چھو جائے۔ اللہ اللہ، غور کرو مسلمانوں، فاطمہ زہرا کے قلب مبارک کو کیا گزری ہوگی؟ قلب مبارک میں کیا گزری ہوگی جو کنکر چبھنا گوارا نہ کرے؟ انہی کے لال امام حسین کی گردن پر خنجر چل رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، میں نے جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں، امام حسین کا گلا یہاں سے نہیں کاٹا ہے۔ جب آپ 72 زخموں سے چور ہو گئے، پیشانی پر تیر، بازو میں تیر، جسم لہو لہان، ایسے عالم میں
जब आप घोड़े से गश खा के नीचे गिरे तो जालिम आगे बढ़े। इमाम हुसैन उस वक्त क्या कहते हैं, आज जरा सी मुसीबत आ जाए हम नमाज छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ एक बच्चा मर जाए तो उस गम के आगे हर चीज भूल जाते हैं। मगर हुसैन की इबादत को सलाम, हुसैन की अजमत को सलाम। इमाम हुसैन उस वक्त यजीदियों से कहते हैं, यजीदियों दुनिया का दस्तूर है अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो आखिरी ख्वाहिश पूछता है, तमन्ना पूछता है। तुमने हमसे इतना भी ना पूछा, एक जालिम बढ़ा, हुसैन तुम्हारी क्या तमन्ना है? इमाम हुसैन फरमाते आज दिन कौन सा है? लोगों ने कहा जुमे का दिन। वक्त क्या है? कहा ये जुमे का वक्त है। कहा नाना जान की उम्मत जगह जगह मस्जिदों में खुतबा पढ़ रही होगी, नमाज पढ़ रही होगी, जालिमों 2 रकात मुझे भी पढ़ लेने, अपने रब की बारगाह में सिर्फ 2 रकात अदा कर लेने तो 70। जालिमों ने कहा ठीक है हुसैन आप पढ़िए। इमाम हुसैन ने वुजू करना चाहा। मसला क्या है, अगर वुजू के लिए पानी न हो तो क्या किया जाए, तयम्मुम। मगर न वहां वुजू कर सकते थे न तयम्मुम पाक मिट्टी से होता है। इमाम अली मकाम ने जमीन पर हाथ मारे, वो मिट्टी आग के खून से रंगीन हो गई। इस कदर जख्म, इस कदर खून बाहर बह रहा था, मिट्टी जख्मों से खून से गीली हो गई। आपने अपने ही खून से तयम्मुम फरमाया और तयम्मुम फरमाने के बाद अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो गए। ये कौन हुसैन है? मौला अली शेर खुदा के शहजादे। अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब तक मैं अपने रब का दीदार नहीं कर लेता सजदा मेरा मुकम्मल नहीं होता। हुसैन वही शेर खुदा के शहजादे अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए। एक रकात, पहली रकात का पहला सजदा किया था कि जालिम सीने ऊपर चढ़ गया। हालत सजदा में जालिम ऊपर चढ़ गया, कातिल ऊपर चढ़ गया। और रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन की गर्दन की तरफ से खंजर से थोड़ा सा गला काटा, फिर हाथ हटा दिया, फिर थोड़ा सा गला काटा, फिर हाथ हटा दिया। आप गौर कीजिए, आज हम जानवर को भी अगर काटते हैं तो हुक्म यह है कि तेज छुरी से, धारदार छुरी से ऐसे काटो कि एक ही बार में जानवर ज़िबा हो जाए। अगर कैसा जुल्म है, इमाम अली मकाम के पीछे से गला काटा जा रहा है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं 7 मरतबा रुक रुक के आपके गले को काटा गया और 7वीं मरतबा में आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक रिवायत में है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही आप नीचे गिरे तो जालिम कातिल सीने पर सवार हो गया और सवार होने के बाद इमाम हुसैन के गले की तरफ जैसी खंजर लाया तो आप फरमाते हैं ए जालिम जरा अपना सीना खोल। क्या कहा? सीना खोल। जैसे ही कातिल ने सीना खोला तो आप फरमाते सदक़ जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नाना जान ख्वाब में तशरीफ लाए थे, उन्होंने सच फरमाया। क्यों? क्योंकि इसके सीने में कोड़ के दाग थे। कोड़। इमाम हुसैन फरमाते मेरे नाना ख्वाब में दिखे थे और नाना ने फरमाया था कि हुसैन तुम्हें एक चितकबरा कुत्ता तुम्हें शहीद करेगा। एक रिवायत ये है इमाम अली मकाम की जैसे ही शहादत हुई, मुअर्रिखीन लिखते हैं पूरे करबला में दिन के वक्त अंधेरा छा गया और लोगों ने दिन में सितारे देखे, सूरज
چھپ گیا. شہادت حسین کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی. جس وقت لوگوں نے اس بارش کے قطرے ہاتھ میں لیے تو دیکھا کہ آسمان سے پانی کی نہیں خون کی بارش ہو رہی ہے. خون برس رہا تھا آسمان سے. مورخین فرماتے ہیں 10 محرم کو پوری دنیا میں جہاں پوری دنیا میں جہاں کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تازہ خون نکلنے لگتا تھا. یعنی زمین بھی صدمہ حسین میں روئی, آسمان بھی رویا. رات کا سناٹا آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کے نیزے کی ہڈی پہ فٹ کیا گیا, اور شہیدوں کو بھی ان کے بھی سروں کو نیزوں پہ فٹ کیا گیا. یزیدی ڈھول بجا رہے ہیں, خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں. ہر طرف یزیدی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امیر یزید جو تھا, ہمارا امیر یزید اس کی فتح ہو گئی, یزید کامیاب ہو گیا اور حسین باقی تھے معاذ اللہ. کون نے بولا تھا سب سے پہلے؟ بولو. یزیدیوں نے, اس وقت بھی یزیدیوں نے ہی بولا تھا. آج بھی یزیدی ہی امام حسین کو باقی کہتے بھی ہیں, کتابوں میں لکھتے بھی. کیا ہوگا تمہاری نمازوں سے, کیا ہوگا تمہارے روزوں سے, کیا ہوگا تمہارے حج سے؟ کوئی فائدہ نہیں سے جب تک آل رسول کی محبت دل میں نہ ہو. آل رسول کی محبت فرض ہے. یزیدی شادیانے میں مست ہے. حسین کے قتل کے بعد امام حسین کے گھرانے کی جو عورتیں تھی خیموں کے اندر, یزیدیوں نے ہر خیمے میں آگ لگا دی. کیا کیا؟ یہ یزید کی تعریف کرتے ہیں. یزید تھا کیا؟ بہت بڑا گنڈا, نمبر 1 کا آتنکوادی. سمجھے؟ یہ یزید جو تھا, یہاں پہ اس کو خیموں میں اس کے یزیدیوں نے, گنڈوں نے آگ لگائی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے امام زین العابدین کے پاس پہنچی. بیٹا زین العابدین, اب کیا تمہاری اجازت؟ امام کے قائم مقام اب تم ہو, اب تم ہمارے امام ہو. بولو بیٹا کیا کرے, ہم خیمے کے اندر چھپے رہے یا خیمے کے باہر نکلے؟ آگ چاروں طرف روشن ہو چکی ہے, خیموں میں آگ لگ چکی ہے. مورخین فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب نے بخار کے عالم میں, حضرت امام زین العابدین بخار میں تپ رہے تھے, ایسے عالم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر گئی اور امام زین العابدین کو اپنی پیٹھ پر لادا, اور لادنے کے بعد آپ خیمے کے باہر لے کے آئی. جب باہر آپ لے کے آئی تو یزیدیوں نے حضرت زینب کے سر کی چادر چھینی, حضرت زینب کی بالیاں چھینی, حضرت سکینہ کو تماچے مارے, حضرت سکینہ پر ظلم کیا. امام حسین کی شہزادیوں کے ساتھ ایسے ظلم کیے کہ تاریخ لکھنے والے کا قلم کانپ رہا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کہ جن کی چادر تطہیر کبھی سر سے ہٹی نہیں ہے, ان کی بیٹیاں کربلا میں بغیر چادر کے, بغیر اوڑھنی کے, بغیر کسی صاحبات کے کربلا کی ریت پر پوری رات وہیں پر گرم ریت میں تڑپتی اور بلکتی رہی. اتنے میں حضرت زینب کی نظر پڑی, کیا دیکھتی ہے کہ یزیدی گنڈے کنارے بیٹھے ہوئے پانی بھی پی رہے ہیں, اچھے لذیذ کھانے بھی کھا رہے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھری. اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت زینب کے خیمے کی طرف دیکھا. ایک یزیدی نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پانی پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ایسا کرو تھوڑا سا پانی وہاں بھی پہنچا دو. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی کو بلایا گیا.
جب ان کی بیوی آئے تو یزیدیوں نے پانی ان کے ساتھ پہنچایا کہ جاؤ خیمہ حسینی میں تھوڑا پانی لے جاؤ اور ان لوگوں کو پانی پلوا دو. جیسے ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پانی کا بھرا پیالہ لے کے پہنچی, اللہ اکبر, سیدہ زینب رونے لگی. اے اللہ, یہی وہ پانی ہے کہ جس کے لیے میرا بھائی حسین تڑپتا رہا. علی اصغر کی زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی. اے اللہ, اس پانی کو میں کیسے پیوں؟ حضرت عمر کی بیوی جو تھی انہوں نے بہت منت سماجت کی, کہا سیدہ تھوڑا سا پانی پی لیجیے. آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے خاندان کا دستور یہ ہے کہ پہلے پیاس چھوٹے بچوں کی بجھائی جاتی ہے. سکینہ کہاں ہے؟ دیکھا سو رہی, چھوٹی بچی امام حسین کی شہزادی سو رہی. حضرت سکینہ کو اٹھایا. کس نے؟ حضرت زینب نے سکینہ کو اٹھایا. بیٹی اٹھو. سیدہ سکینہ اٹھی. اٹھنے کے بعد سیدہ سکینہ نے کہا پھپھی جان آپ نے کیوں اٹھایا؟ کہا بیٹا یہ پانی آ گیا ہے. سکینہ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا. بیٹی کیا دیکھ رہے, کیا چچا عباس کو پانی مل گیا ہے؟ چچا عباس پانی لینے گئے تھے دن میں, کیا پانی لے کے آ گئے؟ سیدہ زینب فرماتی بیٹی عباس پانی کے کنارے ہمیشہ کے لیے آرام کرنے لگے ہیں, وہ نہیں لے کے آئے. بیٹی یہ پانی پی لو. کہا پھپھی جان آپ نے پیا؟ کہنے لگی ہم نے نہیں پیا ہے. بیٹا ہمارے خاندان کی ریت ہے پہلے چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا اور ہمارے پورے خیمے میں تم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے, بیٹا تم پیو. حضرت سکینہ نے وہ پانی لیا اور سیدھے مقتل کی طرف دوڑ لگا دی جہاں امام حسین کی لاش مبارک بغیر کفن کے پڑی ہوئی تھی, جہاں علی اکبر کا جوان لاشا پڑا ہوا تھا. حضرت علی اصغر کی ننھی لاش کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا گڈھا کھود کے دفنا دیا تھا. اور اچانک کوئی مدینے سے قاصد آیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی سغرا مدینے میں ہے, اس نے کچھ کپڑے بھیجے ہیں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کے لیے. اے حسین یہ کپڑے لے لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کربلا میں حضرت علی اصغر کو شہادت کا جام پلوا کے واپس لوٹ رہے تھے. کپڑے دیکھے, دفنانے کے بعد ان کپڑوں کو اٹھایا اور کہا اے قاصد علی اصغر تو میرا چلا گیا, اب یہ کپڑے میں کسے پہناؤں؟ وہ کپڑے لے کے امام علی مقام اس چھوٹی ننھی سی قبر علی اصغر پہ پہنچے اور فرمایا بیٹے یہ تمہاری ننھی بہن, تمہاری بہن سغرا نے یہ بھیجے ہیں, اے تم زندگی میں تو نہیں پہن پائے, ہم تمہاری قبر ہی میں ڈالے دے رہے ہیں تاکہ تمہاری بہن کا ارمان پورا ہو جائے. قبر کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں. حضرت زینب نے دیکھا کہ حضرت سیدہ سکینہ امام حسین کی چھوٹی بیٹی وہ پانی لیے دوڑتی چلی آ رہی ہے اور وہ چھوٹی سی قبر کے پاس گئی. قبر کو اپنے ہاتھوں سے ننھے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹا رہی ہے. ہٹاتے ہٹاتے کیا دیکھا, حضرت علی اصغر کا ننھا سا لاشا مرجھایا ہوا قبر کے اندر پڑا ہے اور آپ اس کو ہلا رہی ہیں, بھیا اٹھو پانی پی لو, بھیا اٹھو پانی پی لو. حضرت زینب نے جب وہ دور سے وہ منظر دیکھا آپ سیدھے وہیں پہنچی اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا سکینہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی پھپھی جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پانی پہلے بچے پیتے ہیں, چھوٹے بچے پیتے ہیں. پھپھی جان آپ ہی نے تو کہا تھا. کہا بیٹا بھی یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ پھپھی جان ہمارے خاندان کا سب سے چھوٹا اگر کوئی ہے تو علی اصغر, بھیا کی پیاس بجھانے کے لیے ہم آئے. اللہ اکبر. سیدہ زینب اور خیمے والوں کے دل میں اس وقت کیا گزری ہوگی. آپ سکینہ کو بہلا پھسلا کے لے کے آ گئی. تھوڑی دیر رات گزری تھی,
کہ دیکھا پورے خیمے سے حضرت سکینہ غائب. سیدہ زینب نے چاروں طرف دیکھا، زینب کو سکینہ کا کہیں پتہ نہیں. مقتل امام حسین کی طرف پھر گئی، سر سب کے الگ ہو چکے، مقتل کی طرف گئی. دیکھا ایک لاش مبارک سے حضرت سکینہ لپٹی پڑی. سکینہ لپٹی پڑی. بابا جان، بابا جان، بابا جان. سکینہ کے پاس حضرت زینب پہنچی. کہا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا پپی جان ابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. روزانہ ہمارے بابا جان ہم کو سینے سے لگا کے سلاتے تھے. آج جب ہمارے خیمے میں بابا نہیں تھے تو ہم دوڑتے ہوئے اسی طرف آئے جہاں بابا گئے تھے. کہا بیٹا تم نے پہچانا کیسے کہ تمہارے یہی بابا ہیں؟ حضرت سکینہ کہنے لگی پھوپھی جان خدا کی عزت کی قسم، جس وقت میں ادھر آئی اور میں نے آواز دی بابا جان، بابا جان، بابا جان، تو اسی لاش مبارک سے آواز ہے بیٹی سکینہ میں کی ہوں. بیٹی سکینہ ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ دیکھا لاش امام حسین سے لپٹی پڑی. تھوڑی دیر کے بعد یہ شام غریبہ گزر رہی ہے. حضرت زینب پہرا دے رہی ہے، خیموں کا پہر دے رہی ہے. رات کے وقت ایک سایہ قریب آ رہا ہے. حضرت سکینہ نے حضرت زینب نے وہیں سے آواز دی رہنے والے آگے مت بڑھنا، ہم تو ویسے ہی لٹے پٹے ہیں، ہمارا تو پورا کنبہ لٹ چکا ہے، ہمارا پورا کنبہ پورا گھرانہ لٹ چکا ہے. آپ کیا دینے آ رہے ہو؟ دور رہنا، ہمارے خیمے کے قریب نہ آنا. وہ سایہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے. زینب کو جلا رہا گیا، کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے آنے والے، تجھے میرے والد شیر خدا کا واسطہ، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کا واسطہ قریب مت آنا. ایسے قریب مت آنا کہا، سایہ قریب آ چکا تھا، چہرے سے نقاب پلٹا، دیکھا مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولائے کائنات کھڑے. کہا بیٹی میں تمہارا بابا علی. اللہ اکبر. زینب رونے لگی. بابا جب علی اکبر کی جوانی لٹی اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب قاسم کی لاش خاک و خون میں تڑپی بابا اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب علی اصغر نے میرے بھیا حسین کے گود میں دم توڑا آپ اس وقت کہاں تھے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بیٹی اس وقت بھی ہم کربلا ہی موجود تھے. تمہاری ماں فاطمہ زہرا، تمہارے نانا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے. کاش آپ اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہا بیٹا امتحان کا وقت تھا. جب امتحان ہوتا ہے، جب پرچہ کوئی ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو صرف ایگزامنر سامنے ہوتا ہے، نہ کوئی نقل چلتی ہے، نہ گھر والے کوئی مدد کرتے ہیں. بیٹا امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اس کی بشارت دینے آئے ہیں. تم سب کامیاب ہو گئے. اب ہمیں فخر ہے کہ جس جان کو تمہیں لٹانے کا حکم تھا تم نے اسے لٹا دیا، اور جس اسلام کو بچانے کا حکم دیا گیا تھا قیامت تک کے لیے اس اسلام کو تم نے بچا لیا، اس اسلام کو زندہ کر دیا.